بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مس رابعہ اور آج ہم یکساں قومی نصاب کے مطابق اردو جماعت سوم کا سبق ایک حمد خدا کی قدرت کے ہیں نظارے پڑھیں گے، اور اس ویڈیو میں آپ اس حمد کے مشکل الفاظ کے معنی اور اشعار کا مفہوم جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوچیں اور بتائیں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ تو بچوں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی اور تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ 5 کا ذکر کریں۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، مثلا ہوا، پانی، روشنی، درخت، پودے، پھل پھول وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں؟ ٹھیک ہے، 99 نام ایسے ہیں جو صفاتی نام ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، صفاتی نام ان ناموں کو کہا جاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے، جیسے الرحیم یعنی رحم کرنے والا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس حمد میں دیے گئے کچھ الفاظ کا تلفظ سیکھ لیتے ہیں۔ سمے، سنسار، نکھارے، وحدت، سنوارے، عظمت۔ حمد کا پہلا بند، خدا کی قدرت کے ہیں نظارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ سمے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اس بند کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زمین پر جتنے بھی رنگ برنگے پھول، سرسبز درخت، پودے اور آسمان پر جو تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ہی بدولت ہیں۔ یعنی زمین اور آسمان پر جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، جتنے بھی نظارے نظر آتے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔ دوسرا بند ہے، وہ سارے سنسار کا خدا ہے، سب اسی کی قدرت ہی سے بنا ہے، اسی کی قدرت نے ہے نکھارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ سنسار کا مطلب ہے دنیا، جہاں، قدرت، طاقت، اختیار۔ نکھارے، سنوارے، سجائے۔ اس بند کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری دنیا اور اس دنیا میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کی ہی طاقت سے یہ بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی زمین پر پھول اور آسمان پر تارے سجائے ہیں۔ بند نمبر 3، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا نے ہی ہے سوارے، زمین پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اس بند میں شاعر خود سے ہی سوال کرتے ہیں کہ یہ باغ کس نے کھلائے، یہ چراغ کس نے جلائے، اس دنیا جہان میں کس نے روشنی کی، کس نے باغ کھلا کر رنگینی کی، اس زمین کو خوبصورت بنایا۔ پھر اسی کا جواب خود دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب خدا نے ہی، پھول، چاند، زمین، آسمان، باغ، چراغ، سب خدا کے ہی پیدا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی ان سب کو بنایا ہے۔ اس حمد کا آخری بند، خدا کی عظمت کے گیت گاؤ، خدا کی وحدت کے گیت گاؤ، خدا کی کرتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اب اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گیت گاؤ، عظمت کے گیت گاؤ، وحدت کے گیت گاؤ کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور زمین آسمان پر جو بھی جتنے بھی جاندار ہیں، چرند پرند، سارے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ہے ٹھہریں اور بتائیں،
संसार बनाने वाला कौन है? संसार यानी कि दुनिया, दुनिया बनाने वाला कौन है? दुनिया बनाने वाला, संसार बनाने वाला अल्लाह ताला है। तारे कहाँ चमकते हैं? जी हाँ, तारे आसमान पर चमकते हैं। बताएं कि ये नज़म हम्द क्यों है? ये नज़म हम्द इसलिए है क्योंकि इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़, शान और बड़ाई बयान की गई है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक, उर्दू जमात सोम का पहला सबक हम्द, खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, जिसमें हमने सीखा कि दुनिया के खूबसूरत नज़ारे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। हमने सीखा कि ज़मीन और आसमां की हर चीज़ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप इसके मश्की सवालात देखेंगे।